بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن پاک کی ہم اس سیریز کے ساتھ حاضر ہیں اور آج ہم پارہ نمبر 11 یا تعذرون سورہ یونس کی آیت نمبر 24 کا جو ہے وہ مطالعہ کرنے لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو ہے وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے، اور اگر ہم اس کو ریلیٹ کر پائیں اپنی آج کل کی زندگی کے ساتھ تو دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہے ہیں۔ تحقیق اس کمینی زندگی، میں نے قرآن پاک میں کہ اس تفسیر میں جتنی دفعہ بھی زندگی کا ورڈ پڑھا ہے اس میں ہمیشہ زندگی کے ساتھ ایک ورڈ یوز کیا ہے، کمینی زندگی، کہ مطلب یہ زندگی جو ہے یہ اس کو ہم کتنا ورتھ اٹ لیتے ہیں اور اس کی رنگینیوں میں کس طرح سے کھوئے ہوئے ہیں، اور حقیقت میں یہ زندگی ہماری کس طرح سے اس دنیا کی فیسینیشنز ہماری کس طرح سے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہے ہیں اور ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس دنیا کی انفیچویشنز میں، اس دنیا کی رنگینیوں میں جو ہم کھوئے ہوئے ہیں، تو اصل میں اس کی حقیقت کیا ہے یا ہماری حقیقت کیا ہے۔ تحقیق اس کمینی زندگی کی مثال تو بس پانی کی سی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہماری زندگی کی مثال تو بس ایک پانی کی طرح ہے، اور پانی جو ہے اس پہ بھی ہماری کوئی اتھارٹی نہیں ہے، ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، ہم اس پہ بھی کوئی حاکمیت یا رسپانسبلٹی نہیں رکھتے، یا ہمارا اس میں کوئی بڑا مارکا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ڈیفائن کر رہے ہیں؟ تمہاری زندگی کی مثال تو بس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ یہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ میں نے آسمان سے اتارا، کہ مطلب پانی جو ہے اس کو میں نے آسمان سے اتارا، اس سے زمین کی وہ نباتات مخلوط ہوئیں، کہ مطلب میں نے جو پانی زمین میں اتارا اس سے نشو و نما ہوئی، اور اس سے زمین نے جو ہیں وہ مختلف قسم کی پھل، سبزیاں، جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ اس میں سے پیدا ہوئیں، جن میں سے انسان اور مویشی کھاتے ہیں، جس میں سے تم اور مویشی کھاتے ہو، حتیٰ کہ زمین نے اس سے اپنے زیورات، سامان آرائش، سبزہ و بہار اخذ کیے۔ مطلب زمین کے لیے یہ زمین کے زیور ہیں، کیونکہ وہ زمین سے اگ رہے ہیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اور اسی لیے زمین آپ کو زیور یا سونا لگتی ہے، اور مزین ہوئی اور زمین سجی، اور پھر تمہارا دل کیا کہ یہ تو ایک زیادہ فرٹائل لینڈ ہے، اس کو ہم خریدیں اور اس کی یہاں پہ ہم کاشت کریں، اور اس سے جو ہے وہ یا یہ ایک زمین ہے جو کہ بڑی اچھی جگہ پہ ہے، اس کو ہم یہاں پہ اپنا گھر تعمیر کریں یا کوئی فیکٹری، کوئی ریسٹورنٹ بنائیں تو ہم بڑا اچھا کاروبار کریں گے، جس طرح سیاحی مقامات یا پہاڑی علاقوں میں۔ اور اہل زمین نے یہ گمان کیا، اور ہم زمین پہ رہنے والوں نے یہ گمان کیا، بے شک وہ اس پر قادر ہیں، کہ مطلب یہ جو زمین کا حصہ ہے جس پہ اللہ نے اوپر سے بارش بسائی، اللہ کے حکم سے جو ہیں وہ اس پہ نباتات اگیں، ہم اس پہ قادر ہو گئے ہیں، اور یہ یعنی وہ ان کی ملکیت ہے اور ہم اس کے حاکم ہو گئے ہیں، اور انہی زمینوں پہ ہم لڑتے ہیں۔ گاؤں میں جو ہے وہ ایک زمین والا دوسرے زمین والے اس سے پانی پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، زمین جو ہیں وہ زمینیں جو ہیں وہ مختلف ہمارے لیے جو ہیں وہ عزت کا مقام ہے، اور کتنی جاگیریں ہیں وہ ہمارے لیے جو ہیں وہ ہماری سٹیبلٹی ہیں، یا ہم اس کو اپنے لیے جو ہیں وہ ایک پروٹیکشن فیس سمجھتے ہیں۔ ناگہاں اس زمین پر ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، کہتے ہیں کہ یہ زمین جس کو تم نے سمجھ لیا کہ اس میں سے جو پھل سبزیاں اگی ہیں یہ تمہاری کوئی محنت ہے، اور اس زمین کے تم حاکم بن بیٹھے اور اس پہ تم نے لڑائیاں کی اور اس کے لیے قتل و غارت ہوئے، پھر اسی زمین پہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو پھر
پھر تمہاری کیا کنڈیشن ہوگی، پھر تم کیسے ڈیفائن کرو گے کہ تم ہی اس کے حاکم اور تم ہی سے مالک تھے؟ اگر تم ہی اس کے حاکم اور تم ہی سے مالک تھے، پھر تم پہ عذاب کیسے آ پہنچا؟ پھر وہی زمین جو سونا اگلتی تھی اسے سونا اگلنا کیسے بند کر دیا اگر تم ہی حاکم یا تمہاری ہی اتھارٹی تھی؟ کسی رات کو یا کسی دن کو پس ہم نے اس آرائش زمین کو یوں کاٹ کر ڈھیر کر دیا جیسے کہ وہ کل تھی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ڈیفائن کر رہی ہیں کہ میں اس زمین کو سونا بھی بنا سکتا ہوں اور میں اس زمین کو کھنڈر بھی بنا سکتا ہوں۔ تم جو یہاں پہ زمین پہ رہتے ہوئے حاکمیت کے دعوے کرتے ہو، ملکیت کے دعوے کرتے ہو، اگر تم حاکم، اگر تم مالک ہو تو پھر زمین کو کھنڈر ہونے سے بچاؤ نا۔ اگر تم اپنی محنت سے سب کچھ کرتے ہو اور تمہاری محنت سے ہی تمہیں سب کچھ حاصل ہو رہا ہے تو پھر آج اس کو بھی تو روکو نا۔ جب تم حاکم ہی نہیں ہو، مالک ہی نہیں ہو، جب تم کچھ کر ہی نہیں رہے، ہاں تم نے محنت کی اور اس محنت کا فضل تمہیں تمہارے رب نے دیا، اور اگر وہ نہ چاہتا تو تم کچھ بھی نہ کر پاتے۔ اس طرح ہم اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے واسطے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کتنے خوبصورت طریقے سے ڈیفائن کر رہے ہیں کہ جو غور و فکر کرتے ہیں، میں نے ان کو قرآن پاک میں اپنی آیات بتائی ہیں کہ وہ ان کو سمجھیں، اپنے دل میں اتاریں۔ کہ انسان جو بڑا گھمنڈ کے ساتھ اس دنیا میں پھر رہا ہے کہ میں نے بنگلہ بنا لینا ہے، میں نے گاڑی خرید لینی ہے، میں نے ایک بہت اچھے لائف سٹائل سے زندگی گزارنی ہے، اور ہم سب اسی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی تگ و دو میں جو 5 وقت کی اذان ہوتی ہے اس کو ہم اگنور کرتے ہیں اور زمین کے کاموں میں ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو اس قرآن پاک کی اردو سے ترجمہ پڑھتے ہوئے مجھے یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ڈیفائن کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سرکشی کرو گے، اگر تم مجھ سے دور ہو گئے تو میں دنیا کی چمک، دنیا کا مال تمہیں اور بڑھا کے دوں گا، اور تمہیں انہی چکروں میں اتنا محو کر دوں گا کہ تمہاری آنکھ تب کھلے گی جب موت کا وقت آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس مصروف دنیا میں سے کسی بھی طرح نکل کے اپنے رب کی طرف رجوع کر سکیں، ٹائم نکال سکیں، اس کتاب کو پڑھ سکیں۔ آج سے پہلے جب بھی میں مختلف علماء کو سنتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ قرآن از دا بیسٹ سورس، ویسے تو بہت کم علماء ہیں جو کہ اپنے خطبات میں قرآن پڑھنے یا خود قرآن کا ترجمہ یا تفسیر سے پڑھنے کے لیے بار بار تلقین کرتے ہیں، اور حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ ہر خطبے میں اس کی تلقین کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی یہی ہے کہ ہم سنتے بھی ہیں، بہت سے علماء جو کہتے بھی ہیں، ہم ان کی بات بھی کون سا غور سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اس کتاب کو، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ گائیڈ ہے تمہاری زندگی کے لیے، اس کو ہم پڑھ سکیں اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ڈیفائن کی ہیں اس کو اپنے دل میں اتار سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور تاکہ ہم اس دنیا کی زیب و آرائش سے نکل کے اپنے رب کی طرف لنکڈ ہو سکیں، اور اس بات کو دل سے اپنے اندر بسا سکیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جو بھی ہے ہمارا رب ہے۔ اگر خوشی ہے تو خوشی میں بھی اس کے آگے سر بسجدہ ہونا ہے، اگر غم ہے تو غم میں بھی اس کے آگے جانا ہے۔ جو بھی ہے، روشنی ہے یا اندھیرا ہے، ہمارا محور ہمارا رب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں ہدایت دے، ہمیں تقویٰ فراہم کرے۔ تھینک یو سو مچ۔